إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ اور میرے دینی و ملی بھائیوں، مسلسل کئی خطبات میں آپ کے سامنے احادیث نبویہ کی روشنی میں امام مہدی کی علامات اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور امام مہدی کے دور، ان کے دور خلافت میں جو واقعات، جو تبدیلیاں پیش آئیں گی، ان کا بھی ذکر احادیث اور روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور انہی علامات اور نشانیوں کی روشنی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک کے اندر امام مہدی کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے، ان ساری علامات اور نشانیوں کی روشنی میں موجودہ دور کے دجالوں، کذابوں، بالخصوص مہدیت کا دعویٰ کرنے والے شکیل ابن حنیف کا جائزہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اسی ضمن میں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ روایات کے سیاق و سباق سے علامات ساعہ، قیامت کی علامتوں کی زمنی ترتیب سے اور علماء کی تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام مہدی کے دور میں جو واقعات پیش آئیں گے ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان شام کی سرزمین کے اوپر ایک عظیم جنگ پیش آئے گی، جس کا ذکر بعض روایات میں الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے آیا ہوا ہے، اور اتنی عظیم جنگ ہوگی، اتنی خریزی ہوگی کہ روایات میں صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ 1/3 مسلمانوں کی فوجوں میں سے 1/3 افراد کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، اور اتنی خوریزی ہوگی، اس قدر لوگ اس جنگ میں مارے جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں اگر 100 افراد ہوں گے تو اس جنگ کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ ان میں سے صرف اور صرف ایک آدمی زندہ اور سلامت بچے گا۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جنگ عظیم کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر خوریزی ہوگی کہ ولا یقسم میراث ولا یفرح بغنیمت، لوگ مال غنیمت تو حاصل کریں گے لیکن مال غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ لوگوں کی موتیں ہوں گی، لوگ شہید ہوں گے، لیکن اس وقت مال غنیمت اور میراث تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خاندان اور قبیلوں میں، جس خاندان اور قبیلے میں 100 افراد ہوں گے ان میں سے 99 کو قتل کر دیا جائے گا اور ایک آدمی زندہ و سلامت بچے گا۔ اور اس جنگ کے بعد صحیح سنن ابی داؤد کی کتاب الملاحم کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، جب جنگ عظیم واقع ہوگی، اس جنگ کے عین بعد، اس جنگ کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد، اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد مسلمان اس وقت کے عیسائیوں کے سب سے بڑے شہر قسطنطنیہ کی جانب متوجہ ہوں گے اور اس شہر کو فتح کریں گے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ جو موجودہ دور میں ترکی کے شہر استنبول کو کہا جاتا ہے، قسطنطنیہ اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں ہوگا۔ حالانکہ اس وقت وہ ترکی کے ماتحت ہے اور ترکی کا ایک بڑا شہر ہے جسے اس وقت استنبول کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں عیسائیوں کا اس پر غلبہ ہوگا اور امام مہدی کے دور میں مسلمان اس شہر کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے، استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 بر اعظموں میں پڑتا ہے، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ کے اندر یہ شہر دونوں بر اعظموں میں واقع ہے۔ نصف حصہ استنبول کا، قسطنطنیہ کا نصف حصہ ایشیا میں واقع ہے اور نصف حصہ اس شہر کا یورپ میں واقع ہے، اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یورپ اور ایشیا کا سنگم کہلاتا ہے۔ اور اس شہر کے بارے میں لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شہر کا جغرافیائی نقشہ بھی بیان کیا ہے حدیثوں کے اندر۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شہر مثلث ہے، یہ شہر تکون ہے، اس کے تینوں جانب دیواریں واقع ہیں، اور جب مسلمان اس شہر کی جانب متوجہ ہوں گے تو پھر کلمہ تکبیر کے ذریعے سے اس شہر کو فتح کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن و اسرات الساعہ کے اندر نقل کیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل سمعتم بمدینة جانب منها فی البر وجانب منها فی البحر، کیا تم نے اس شہر کے بارے میں سنا؟ کیا تم اس شہر کو جانتے ہو جس شہر کے ایک جانب سمندر واقع ہے اور جس شہر کا دوسرا جانب خشکی کے اوپر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے اس شہر کے بارے میں سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، یہاں تک کہ حضرت اسحاق کی نسل سے جو یہودی ہوں گے اور بعد میں وہ اسلام قبول کریں گے، وہ لوگ اس شہر کو فتح کریں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت سے پہلے پہلے وہ لوگ اس شہر کو فتح کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں جس شہر کی جانب اشارہ کیا ہے وہ شہر قسطنطنیہ ہے۔ آپ نے کہا اس کا ایک جانب سمندر کی جانب واقع ہے، اس کا ایک کنارہ سمندر کی جانب ہے اور ایک کنارہ خشکی کی جانب ہے، اور لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قسطنطنیہ مثلث ہے، وہ تکون ہے، اس کے 2 جانب سمندر واقع ہیں اور ایک جانب خشکی ہے۔ اور پھر جب مسلمان اس شہر کی جانب متوجہ ہوں گے، جنگ عظیم سے چھٹکارا اور فراغت حاصل کرنے کے بعد، جنگ عظیم کو فتح کرنے کے بعد جب مسلمان اس شہر کی جانب متوجہ ہوں گے تو اس وقت فوجیوں میں تقریباً 70,000 وہ یہودی ہوں گے جو نئے بالکل مسلمان ہوں گے۔ اور اس بات کی
تائید بھی صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ جب جنگ عظیم کے لیے رومی شام کی سرزمین مقام دابق پر آئیں گے تو ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان سے کٹ کر کے جو لوگ تمہاری جانب آئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو صلح ہوگی آخر دور کے اندر، اس وقت بہت سارے یہودی، بہت سارے انگریز مسلمان اسلام قبول کریں گے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جنگ عظیم میں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور اس جنگ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد تقریباً مسلمانوں کے فوجیوں کے اندر، ان کے فوجیوں کے درمیان 70,000 وہ انگریز ہوں گے، وہ عیسائی ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہوگا، اور پھر وہ جب شہر قسطنطنیہ کی جانب نازل ہوں گے، اتریں گے اس شہر کی جانب، تو فلم یرمو بسہم ولم یقاتلوا بسیف، نہ تیر چلانا ہوگا نہ تلوار چلانا ہوگا، اس شہر کو مسلمان تیر اور تلوار کی دم پر فتح نہیں کریں گے، بلکہ روایت بتاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ تکبیر کے ذریعے سے اور کلمہ تحلیل کے ذریعے سے اس شہر کو فتح کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان جب قسطنطنیہ شہر کے پاس اتریں گے اور اترنے کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے، فَيَسْقُطُ أَحْدُ جَانِبَيْهَا، اس شہر کی ایک جانب کی دیواریں زمیندوز ہو جائیں گی، زمین پر گر جائیں گی۔ کلمہ تکبیر کی صدا کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے اس روب کی بنیاد پر وہ دیوار زمیندوز ہو جائے گی، زمین پر گر جائے گی۔ پھر اس کے بعد پھر مسلمان نعرہ تکبیر اور کلمہ تحلیل بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد وہ جانب، وہ علاقہ، وہ حصہ جو خشکی کی جانب ہے وہ زمین پر گر جائے گا، اس کی دیوار شہر کی فصیل زمین پر گر جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ مسلمان جب کلمہ تحلیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بلند کریں گے، پورے شہر کی دیواریں گر جائیں گی، تیسرے جانب کی بھی دیواریں گر جائیں گی، اور پھر مسلمان فَيَدْخُلُوهَا، اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور شہر کو فتح کر لیں گے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، احادیث اور روایات بتاتی ہیں کہ قسطنطنیہ استنبول جو اس وقت ایک مسلم حکومت کے ماتحت ہے، وہ آخر دور کے اندر اس پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، لیکن مسلمان امام مہدی کے دور میں اس شہر کو دوبارہ فتح کریں گے، اور جب فتح کریں گے اور فتح کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کریں گے۔ اسی درمیان ایک آواز آئے گی، صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَبَيْنَاهُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمْ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، اس درمیان کی وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے، ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز کون لگائے گا؟ وہ آواز شیطان لعین لگائے گا، ان الدجال قد خلفکم فی ذراریکم بالشام، کہ دجال شام کی سرزمین پر تمہارے اہل و عیال کے درمیان خروج کر چکا ہے۔ وہ لوگ قسطنطنیہ کی سرزمین پر ہوں گے، اس کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ دجال کیا خروج ہو جائے گا، شیطان یہ ندا لگائے گا، شیطان یہ آواز دے گا تم لوگ قسطنطنیہ کی سرزمین کے اوپر ہو، ادھر شام کی سرزمین کے اوپر تمہارے اہل و عیال کے درمیان دجال کا فتنہ پھیل چکا ہے، اور فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، فوراً مسلمان اپنے ہاتھوں میں جو کچھ مال غنیمت ہوگا اسے زمین پر دے ماریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک لشکر تیار کریں گے، ایک چھوٹا سا دستہ تیار کریں گے 10 گھوڑ سواروں کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَبْعَثُونَ عَشْرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، وہ لوگ 10 گھوڑ سواروں کو بطور مقدمۃ الجیش کے پتہ لگانے کے لیے آگے آگے روانہ فرمائیں گے، تاکہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ شام کی سرزمین پر جا کر کے پتہ لگائیں،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والدوں کا نام کیا ہوگا، ان کے گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا۔ وہ اس وقت سرزمین کے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، اور ان 10 لوگوں کو رسول اکرم فرماتے ہیں آگے کی جانب بھیجا جائے گا تاکہ جا کر کے وہ شام کی سرزمین پر پتہ لگا کر کے آئے کہ کیا دجال کا واقعی خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پھر صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن کی ایک دوسری روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ پہنچیں گے 10 گھوڑ سواروں کو آگے بھیج کر کے اور پورا لشکر قسطنطنیہ سے واپس شام کی سرزمین پر جب واپس آئے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان الخبر باطل، یہ جو خبر آئی تھی شیطان نے جو ندا لگائی تھی کہ تم اس سرزمین قسطنطنیہ کی سرزمین کے اوپر ہو، ادھر شام کی سرزمین پر دجال کا خروج ہو چکا ہے، یہ خبر باطل اور جھوٹی ہوگی۔ لیکن اسی درمیان ابھی یہ شام کی سرزمین پر مسلمان پہنچیں گے کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ گویا پہلی جو خبر ان کے پاس آئے گی، شیطان جو آواز لگائے گا قسطنطنیہ کی سرزمین پر، جو انہیں پکار کر کے کہے گا، وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شام کی سرزمین پر آئیں گے، دجال کا اسی وقت خروج ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ امن، وہ چین، وہ سکون جو مسلمانوں نے امام مہدی کے دور میں حاصل کیا تھا وہ فتنوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر مسلمانوں کا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا، ایک نئی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امام مہدی کی یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کے دور کے اندر ہی قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال کے خروج کے وقت ہی حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اسی سے چند سالوں قبل قسطنطنیہ کو، اسی سے عین قبل قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے بین فتح الملحمہ و فتح المدینہ، کہ جنگ عظیم کی فتح کے بعد اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سالوں کا عرصہ لگے گا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ بھی امام مہدی کے دور میں فتح ہوگا، اور جنگ عظیم بھی امام مہدی کے دور میں ہی واقع ہوگی، اور دجال کا خروج بھی امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ اور اسی لیے شیخ حمود التویجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اتحاف الجماع کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول نہ ہو، وہ جھوٹا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے زمانے میں دجال کا خروج نہ ہو، وہ آدمی خود دجال اور جھوٹا ہے۔ لہذا امام مہدی کی یہ علامت ہوگی کہ ان کے دور میں جہاں قسطنطنیہ فتح ہوگا، انہی کے دور میں دجال کا خروج بھی ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم کی اسی روایت میں آتا ہے کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ آزمائی کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہوں گے کہ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور جس کی پوری تفصیل صحیح مسلم کے اندر حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کی یہ علامت ہوگی، ان کی نشانی ہوگی کہ ان کے دور میں قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ان کی یہ نشانی ہوگی کہ انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا۔ اور دجال کسی قوت کا، کسی طاقت کا نام نہیں، بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ لہذا جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں اس لیے جھوٹے ہیں کہ یہ نشانیاں، یہ علامات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان کی ہیں کہ یہ واقعات امام مہدی کے دور میں واقع ہوں گے، ان کذابوں کے، ان جھوٹوں اور ان مکاروں کے دور میں ان میں سے کوئی بھی واقعہ واقع نہیں ہوا ہے، اور کوئی بھی علامت ان کذابوں، ان دجالوں اور ان مکاروں پر فٹ نہیں آتی ہے۔ لہذا روایات، احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے
کہ جو لوگ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے جھوٹے اور مکار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں میں تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ دجال کا خروج کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اور کون کون لوگ دجال کا ساتھ دیں گے اور کون سے لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب اور کیسے ہوگا۔ پوری تفصیلات انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں آتی رہیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کے دجالوں، مکاروں اور کذابوں سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین ہر فتنے سے دین اور ایمان، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔